بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون عباسی۔ آخر پھر وہی ہوا ہے جس کا پہلے سے ہی خدشہ تھا، اور جس طرح سے ہمیں ایک سال سے عمران خان کے خلاف کاروائیاں نظر آ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کو جس طرح سے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں گزشتہ ایک سال سے، اور نہ صرف عمران خان بلکہ عمران خان کے چاہنے والے لوگ، عمران خان کی پارٹی کے جو رہنما ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا، ان رہنماؤں کو ہراساں کرنا، ان کو اٹھانا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنانا، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا عمران خان صاحب کے جیل جانے سے پہلے، جب عمران خان صاحب پہلی دفعہ گرفتار ہوئے۔ جو ایک رات عمران خان صاحب نے جو ہے وہ حوالات میں گزاری 9 مئی والے دن، جس دن عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب ایک دن کے لیے رہا ہوئے، اور پھر اس سارے معاملے میں جو ہے وہ شدت اس کے بعد بہت زیادہ دیکھنے کو ملی، اور عمران خان صاحب کو اس کے بعد جو ہے وہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کے لیے جو ہے تمام طاقتیں، پورا سسٹم جو ہے وہ ایک طرف کھڑا ہوا، اور دوسری طرف عمران خان اکیلے اس ساری چیزوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے حوالے سے جو سماعت چل رہی ہے، وہ اسی طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی جو بینچ ہے، وہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ تینوں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اور اس بلے کے مخالفت میں، اس نشان کی مخالفت میں، وہ تینوں جو لائرز ہیں وہ اس کیس کو لڑ رہے ہیں، وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ لیکن وہ 3 رکنی بینچ ہے، جو جج صاحبان ہیں، ان کے جو ریمارکس ہیں اور ان کی جو کارروائی کو آگے لے کر چلنے کا جو طریقہ ہے، اور جس طرح سے ان کے ارادے لگ رہے ہیں، وہ یہی لگ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال بیرسٹر گوہر جو اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کے گھر پر بھی حملہ ہوا ہے، ان کے لوگوں کو مارا گیا ہے، توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے، اور پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس کی ایک ٹیم ان کے گھر ضرور گئی تھی۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا گھر ہے، تو وہ دوبارہ آ گئی، اور ایک اطلاع پر پولیس وہاں پر گئی اور کچھ کارروائی جو ہے وہ عمل میں لانی تھی۔ اور وہ گھر جب بیرسٹر گوہر کا نکلا، وہ گھر نہیں تھا جس میں پولیس جو ہے نارمل روٹین میں اپنی تحقیقات کرنے کے لیے ریڈ انہوں نے کیا، جس طرح کہ آئے دن اسلام آباد میں پولیس جو ہے وہ چھاپے مارتی رہتی ہے۔ تو پولیس کا یہ کہنا ہے، اور آئی جی اسلام آباد یہ کہہ رہے تھے کہ جب ان کو یہ پتہ چلا تو وہ دوبارہ واپس آ گئے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ باتیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں، اور یہ جس طرح سے ایک سال سے اس قسم کی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں پنجاب اور وفاق میں، یہ نارملائز ہو گئی ہیں چیزیں، اس کی عادت پڑ گئی ہے کہ آج کسی رہنما کے گھر ریڈ، آج کسی صحافی کو اٹھا کے لے گئے، آج کسی صحافی کے گھر ریڈ دیا، پولیس نے مارا، دھمکایا، چیزیں توڑی اور گھر کا نقصان پہنچایا۔ یہ بڑی نارمل چیزیں ہو گئی ہیں 9 مئی کے بعد۔ یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ آپ جب بھی موبائل کو سکرول کر رہے ہیں، کسی قسم کی جو بھی آپ کے سامنے خبر آتی ہے، چند بڑی خبروں میں یہی ہوتا ہے کہ چند رہنماؤں کے گھر، چند صحافیوں کو اٹھا لیا ہے، چند لوگوں کے گھر، عمران خان صاحب کے چاہنے والے جو لوگ ہیں ان کے گھر ریڈ ہوئی ہے، ان کو مار کٹائی ہوئی ہے۔ تو آپ کو بڑی خبروں میں یہ خبریں ملیں گی۔ لیکن اب جو آگے بڑھ رہا ہے معاملہ، وہ اس صورت جو ہے اختیار کر چکا ہے کہ اب عمران خان کو کسی قسم کا بھی جو ریلیف ہے الیکشن کے حوالے سے، پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب الیکشن میں کسی طرح سے حصہ لے لیں گے، اور اب ان کی پوری جماعت کو ہی ختم کرنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ سپریم کورٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے ریمارکس دے رہے ہیں، اور جس طرح وہ انصاف کا جنازہ نکال رہے ہیں، وہ کسی سے ڈھگا چھپا نہیں ہے، اور جس طرح بھی انہوں نے یہ آگے بڑھائی ہیں چیزیں۔ لیکن اب دوسری طرف عمران خان صاحب کا جو ایک پلان بھی تھا جس پر عمل کرنا تھا، اور 2 ٹکٹیں جاری کی گئی تھی تمام رہنماؤں کو، وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی جس کے چیئرمین اس وقت لندن میں مقیم ہیں، ان سے عمران خان صاحب پہلے ہی جو ہے وہ ڈیل کر چکے تھے، اور عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں شیر افضل مروت، ان کو وہاں پر وہ جب گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ ٹکٹوں کے حوالے سے جو لوگ نومینیٹ کرنے تھے ان کے بارے میں مشورہ ہوا، اور عمران خان صاحب نے یہی احکامات جاری کیے تھے کہ اب اگر تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے انڈر الیکشن لڑے گی۔ لیکن دوسری طرف بات وہی ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی اور عمران خان صاحب کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان کے خلاف ہر جو ان کی راہ میں روڑے اٹکانا اور رکاوٹ بننا، یہ اس پورے سسٹم نے تہیہ کر لیا، اور اس کا جواب پاکستان کی قوم نے دینا ہے۔
اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو رولز ہیں اس کے مطابق آپ کسی دوسری پارٹی کے اندر جو ہے وہ انڈر الیکشن لڑ نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی جماعت مکمل طور پر نہ چھوڑ دیں تب تک آپ جو وہ دوسری پارٹی کے انڈر الیکشن نہیں لڑ سکتے, اور پوری جماعت جو ہے وہ کسی دوسری پارٹی کے انڈر الیکشن نہیں لڑ سکتے. لیکن بہرحال یہ رول اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص, کیونکہ اگر اس پارٹی کی طرف سے ہی ٹکٹ جاری ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف کا وجود ڈیفینیٹلی ختم ہو جائے گا. اگر آپ نے کسی امیدوار نے عمران خان صاحب کے وہ الیکشن لڑنا ہے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹ پر, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹکٹ اس کے پاس ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے الیکشن کمیشن کا یہ جو توڑ ہے وہ کوئی اتنا زیادہ ویلڈ نہیں ہے. لیکن وہ بالکل اس میں جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں اس کو عمران خان کی پارٹی کو اور ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ جو ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں, جو مقابلہ کر رہے ہیں, اور جنہوں نے اس قوم کے لیے اور لوگوں کو اب پتہ چل چکا ہے کہ وہ عوام کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جنہوں نے اپنے جو اصول ہیں ان پر وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں, اور اس میں سب سے سر فہرست سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں جو اب تک ڈٹے ہوئے ہیں اور اس ساری صورتحال کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. انہوں نے ڈیل کر کے وہ پاکستان سے بھاگے نہیں ہیں, جس طرح سے نواز شریف صاحب بھاگ گئے تھے, جس طرح سے آصف زرداری بھاگ گئے تھے. تو عمران خان صاحب کے بارے میں ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ ان پر اتنا گھیرا تنگ کیا جائے گا کہ ان کو منا لیا جائے گا, ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لی جائے گی. چونکہ عمران خان جب وزیر اعظم بنے تھے اس کے بعد وہ ڈکٹیشن جس طرح سے لے لیتے تھے, اور کچھ چیزیں عمران خان صاحب نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ ان سے غلط ہوئی ہیں اور ان کو اندھیرے میں رکھا گیا اور وہ مان لیا کرتے تھے. تو عادت یہ پڑی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب اب بھی مان جائیں گے اور ان پر جو ہے وہ تھوڑا سا پریشر رکھیں گے تو وہ ان کو منا لیا جائے گا, ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لی جائے گی اور ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا. لیکن عمران خان صاحب نے گیم ہی پلٹ دی, عمران خان صاحب نے جو ہے بازی پلٹ دی. عمران خان صاحب یکساں طور پر تبدیل ہو گئے. عمران خان صاحب پر جتنا گھیرا تنگ کیا عمران خان صاحب ان کو اتنا مضبوط اور اتنا سٹرونگ ہو کے سامنے وہ شخص نظر آیا. اور اس سارے معاملات میں اور اس سارے سلسلے میں ایک چیز عمران خان صاحب کی بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب نے سب سے بڑی بات, سب سے بڑی اچھی چیز ان کی یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں پریشر کا یہ عالم ہے کہ آپ کو حالیہ دنوں کی ایک مثال ہے کہ سپریم کورٹ کے جو جسٹس ہیں وہ 9 مہینے بعد چیف جسٹس آف پاکستان لگنے ہیں لیکن وہ ریزائن دے دیتے ہیں. پریشر کا یہ عالم ہے کہ وہ ریزائن دے کے وہ گھر چلے جاتے ہیں, اور اب بھی ان کو جو ہے وہ سیف سائڈ نہیں دی گئی. اب بھی ان کو یہ خطرہ ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے ریزائن کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ میں نے 9 مہینے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہونا ہے, ملک کی سب سے بڑی عدالت کا چیف جسٹس ہونا ہے, لیکن انہوں نے اس سارے پریشر کو برداشت نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں سسٹم کے اتنے مضبوط لوگ اگر ریزائن کر جاتے ہیں حالیہ پریشر کی وجہ سے, تو اس حالیہ پریشر میں یہ دیکھ کے عمران خان صاحب کے حوصلے کو اس کی داد ضرور بنتی ہے کہ عمران خان نے اس ساری صورتحال میں ڈیل نہیں کی, اور جس طرح سے وہ ڈٹے رہے ہیں اور اس پریشر کے عالم میں بھی ان کے ساتھ جو بہادر لوگ اس وقت چٹان کی طرح کھڑے ہیں ان کے نظریات پر, وہ ڈیفینیٹلی اس قوم کے سلام کے مستحق ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.